الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نہ تعدی ہے، نہ سفر، نہ بھوت کوئی چیز ہے۔ مسلم، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لوگوں کا خیال تھا اس زمانے میں، اور اب بھی لوگوں کا ہے کہیں کہیں، جہاں اب بھی جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خبیث لوگوں کی روحیں، یعنی جو لوگ خبیث تھے، خباثتیں کرتے تھے دنیا میں، جب وہ مر جاتے تھے تو ان کی روحیں خبیث لوگوں کی مرنے کے بعد بھوت بن کر جنگلوں میں پھرتی ہیں اور لوگوں کو ستاتی ہیں۔ یہاں اس کا انکار کیا گیا ہے، قرآن مجید نے بھی اس کا انکار کیا ہے، احادیث مبارکہ نے بھی اس کا انکار کیا گیا ہے۔ یعنی بھوت جو ہے وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر بمانی سرکش جن ہو تو جنوں کا تو ثبوت ہے، پوری صورت جن ہے، وہ انسانوں کو ستاتے بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اذا تفولت الغیان فبادردا بالاذان، یعنی جب بھوت سرکشی کریں، یعنی سرکش جن جو ہے وہ سرکشی کریں تو اذان دو۔ لیکن یہ کنسیپٹ جو ہے کہ لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھوت بن جاتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، سرکش جن موجود ہیں جن کی تخلیق ہی اور ہے، آگ سے ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، پھر دو بڑے بڑے گروہ ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر، تیسرا گروہ تو کوئی نہیں ہے۔ ان میں پھر فرقے ہیں، مسلمانوں میں بھی، کافروں میں بھی، اسی طرح جنوں میں بھی ہیں۔ ان میں کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے۔ جیسے ہمارے 73 فرقے ہونے ہیں، ان کو بھی ہونے ہیں۔ ان میں رسول نہیں ہوتے، جو انسانوں کے رسول ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں وہی ان کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات درست ہے، سرکش جن، جیسا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے طاق میں کھجوریں تھیں، انہیں سرکش جن کھا جاتے تھے۔ تو بھوت نہیں تھے، سرکش جن تھے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، پوری آیت یوں ہے، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو اپنے ہوش و واس نہیں ہوتے، لیکن وہ صرف بس اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے یتخبط الشیطان من المس، کہ جیسے کسی شیطان نے چھو کر انہیں بدحواس کر دیا ہو۔ یہ دیکھ لیں بینکوں وغیرہ میں جو لوگ وہاں ملازم بھی ہیں، اچھے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہیں، کوٹ پینٹ ٹائی لگی ہوئی ہے، لیکن ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو بدحواس ہو جاتے ہیں۔ ویسے بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن ہوتے بدحواس ہیں۔ خاموشی میں رہیں تو ٹھیک ہے، جب بول پڑتے ہیں تو بدحواس ہو جاتے ہیں، جب ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو جائے، ان کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے۔ تو بہرحال شیطان کسی بھی شخص کو چھو کر دیوانہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو بھوت ہے نا، کہ یہ
خبیث لوگوں کی جو روح ہیں وہ مرنے کے بعد بھوت بن جاتی ہیں، جنگلوں میں آ جاتی ہیں، ویرانوں میں آتی ہیں، تنگ کرنے کو، یہ مسافروں کو تنگ کرتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ پھر سفر کی منوست جو لوگ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ منوس ہے، وہ بھی لاش ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ پھر جو بیماری ہے ڈائریکٹ جو ہے نا، جو آیا ہے نا یہاں ادوا یعنی تعدی متعدی بیماری کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی بیماری مراد ہے، صرف ڈائریکٹ کوئی بیماری نہیں چمٹتی، وہ کوئی نہ کوئی سورس بناتی ہے، جیسا کہ پچھلے درسوں میں بات کی ہے، یعنی ہوا سورس ہے، پانی سورس ہے، کھانا سورس ہے، یہ چھینک سورس ہے، چھینک نہ آتی تو بندے کے اندر رہتی، اب چھینک آ گئی ہے تو باہر آ گئی ہے، اب وہ جو اس کے ذریعے سے سواری کر کے کسی پہ سوار ہو کے دوسرے بندے میں داخل ہوتی ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔